صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول کو سب سے پہلے تو جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور ماہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ ہے، یعنی کہ 11ویں شب اور 11 ربیع الاول شریف ہے، اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ 1500 وجہ کے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنانے کے ان گھڑیوں میں بہت ہی قریب الحمدللہ چند ہی گھڑیوں کا رہ چکا ہے بس۔ اب انشاءاللہ چند گھڑیوں میں انشاءاللہ الکریم ہم 1500 جس کے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور بعضوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ تو الحمدللہ پچھلی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں میری، اور اس میں کچھ اشعار پڑھے گئے اور اس طرح سے کچھ روایتیں بیان کی گئی، تو یوں مطلب سلسلہ چلتا رہا، 11ویں شب تک آپ پہنچا، اور اللہ کی رحمت جمعہ بھی ہے، مبارک دن ہے اور بڑی رات بھی ہے، یعنی کہ شب جمعہ بھی بڑی رات ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو یوں مطلب برکت ہی برکت الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اور یہ سب حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہی ملے ہمیں۔ تو یہاں پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے نا کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہبانا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا کلام ہے۔ تو مطلب جو بھی سرکار علیہ السلام کے آمد کے کلام سنتے ہیں تو الحمدللہ دل میں ایک لطف آتا ہے، دل میں ایک سرور آتا ہے، اور بس پڑھنے کا دل چاہ رہا تو میں پڑھ بھی گیا الحمدللہ۔ تو یوں مطلب آج ہم قرآن پاک سے کچھ آیت سنیں گے، ترجمہ وغیرہ سنتے ہیں اس کا، اور دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہم کی خوشیاں جو مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں، تو اس کا کوئی مقصد بھی ہے کیا، تو قرآن پاک میں سنتے ہیں۔ آئیں، حضور اکرم علیہ السلام جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے یعنی اترنے کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ حضور علیہ السلام ہے، تو اس دن خوشی کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ چنانچہ اللہ کریم پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 یعنی 58 میں ارشاد فرماتا ہے، آیت مبارکہ ہے جس کا میں ترجمہ یہاں پہ پڑھوں گا، تو ترجمہ یہاں پر تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دن و دولت سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں، جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، تو یہ لائٹیں جھنڈے تو کچھ بھی نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم سرکار علیہ السلام کے نام پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، فضل رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم دے رہا ہے۔ وہ لوگ منع کر رہے ہیں کہ بھائی جشن عید میلاد النبی نہیں منا، ہوتے ہیں نا ایسے کچھ لوگ کہ بس ہوتے ہیں۔ اللہ اوپر فضل رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر اگر کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے تو بتاؤ۔ دیکھیں مقدس قرآن کے پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں صاف صاف اعلان ہے۔ اس یہاں کی بھی آیت ہے اور اس کا میں ترجمہ ہی پڑھوں گا۔ آیت تو ویسے بڑی آسان ہے لیکن میں ترجمہ یہاں پر پڑھوں گا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ یہ آیت آپ برار سنتے بھی ہوگے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ تو یہاں پہ شاعر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صاحب رحمت باری 12ویں تاریخ،
کرم کا چشمہ جاری ہے بار بھی تاری الحمدللہ۔ اچھا آپ حدیث پاک سنتے ہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک کی جو نعمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہاں پر بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، مطلب عربی میں لکھا ہوا ہے لیکن میں نے یہاں پر ترجمہ پڑھا ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، اور بخاری شریف میں آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی اللہ نے چاہا تو اللہ پاک کی جو نعمت ہے اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے الحمدللہ۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے، پارہ نمبر 30 سورۃ دعا آیت نمبر 11، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو قرآن پاک خود فرما رہا ہے، اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ اپنی رب کی رحمت کا خوب چرچا کرو، ہے نا، پارہ 30 میں یہ۔ تو اللہ پاک کی جب نعمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر ہم ان کا چرچا کیوں نہ کریں۔ خیر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بہت بڑی ہو گئی ہوگی امید ہے، لیکن خیر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر سال ماہ میلاد منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بوسیلۃ الخاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا، اپنی نمازوں کی بھی پابندی کیجیے گا، اور ہاں درود پاک کی بھی کثرت کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔